شیر کی دھار جیسی گھن گرج رکھنے والی زمزمہ توپ ماضی کی عظمت کا نشان۔ زمزمہ توپ کو بھنگیاں والی توپ اور کمز گن کے نام سے بھی یاد کیا جاتا ہے۔ احمد شاہ ابدالی نے 2 توپیں پانی پت کی تیسری لڑائی میں مرہٹوں کے خلاف استعمال کی۔ برطانوی مصنف رڈیارڈ کپلنگ کے ناول کم کی نسبت سے کمز گن کا نام دیا گیا۔ 2 چٹھا بھائیوں احمد خان اور پیر محمد خان کے درمیان زمزمہ کے قبضے پر خون ریزی ہوئی۔ ملتان جنگ میں توپ کو شدید نقصان پہنچا۔ لاہور واپس لا کر دہلی دروازے کے باہر رکھی گئی۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں ویلاگ سینٹرل، میں ثنا کیوان۔ لاہور کی مال روڈ پر عجائب گھر کے سامنے سنگ مرمر کے چبوترے پر انارکلی بازار کے رخ پر ایک سنہرے رنگ کی توپ نصب ہے۔ تاریخی ورثے کی حامل اس توپ کو بھنگیاں والی توپ اور کمز گن کے نام سے بھی یاد کیا جاتا ہے۔ لاہور کا شاید ہی کوئی شہری ایسا ہوگا جس کی کبھی اس مصروف جگہ سے گزرتے ہوئے آتے جاتے اس توپ پر کبھی نظر نہ پڑی ہو، مگر آج کی نسل میں بے شمار لوگ ایسے ہیں جو اس توپ کی تاریخی اہمیت سے واقف ہی نہیں ہیں۔ آج کے ولاگ میں آپ کو بتاؤں گی کہ اس تاریخی توپ کے بنانے کا حکم دینے والوں، اسے بنانے والے کاریگروں، مشہور جنگوں میں اس کے استعمال اور اس توپ کی خاطر ہونے والی جنگوں کے بارے میں آپ کو آج بتاؤں گی۔ اور اس کے ساتھ ہی ساتھ مختلف ادوار میں اس توپ پر قبضہ کر کے اپنی فوجی دھاک بڑھانے والے حکمرانوں سے بھی میں آپ کو متعارف کراؤں گی۔ سب سے پہلے آپ کو بتاتی ہوں کہ فارسی زبان میں شیر کی دھار کو زمزمہ بھی کہا جاتا ہے۔ یہ توپ بھی دشمن پر گولہ باری کرتے ہوئے شیر کی دھار جیسی گرج پیدا کرتی تھی، اسی لیے اس کا نام زمزمہ رکھا گیا۔ اس توپ کو بنانے کا حکم 18ویں صدی کے وسط میں افغان بادشاہ احمد شاہ ابدالی، جو بعد میں احمد شاہ درانی کہلائے، انہوں نے جاری کیا۔ لاہور میں اس کے صوبے دار شاہ ولی خان نے تیار کروائی۔ اس کی تیاری میں 5 سال کا عرصہ لگا۔ بعض محققین کے مطابق ایسی 2 توپیں بنانے کا حکم صادر ہوا تھا جس کے لیے لاہور کے ہندو باشندوں سے تانبے اور پیتل کے برتن بطور جزیہ لیے گئے۔ یہ دھاتیں جمع کرنے کے بعد انہیں ڈھال کر لاہور کے ماہر کاریگر شاہ نذیر نے ڈھلائی کر کے توپیں تیار کی۔ 9.5 انچ دہانے کے اس 14.25 فٹ لمبی توپ کو زمزمہ کا نام دیا گیا، جو اس توپ پر بھی کونندہ ہے۔ اس توپ کے جنگوں میں استعمال کے بارے میں بات کرنے سے پہلے یہاں میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ اس کے دیگر 2 نام کیسے پڑے۔ پہلے بات ہو جائے بھنگیوں کی توپ کے نام کی، تو اس کی وجہ کچھ یوں ہے کہ مورخین کے مطابق بھیما سنگھ قصور کے رہائشی تھے اور انہیں سکھوں کی 12 مثلوں میں سے ایک اور سب سے مشہور اور طاقتور بھنگی مثل کا حقیقی بانی کہا جا سکتا ہے۔ بھیما سنگھ نے 1739 میں ایرانی بادشاہ نادر شاہ کی فوجیوں کے ساتھ جھڑپوں میں اپنا نام روشن کیا۔ بھیما سنگھ کی انتظامی صلاحیت سے مثل کو طاقت ملی۔ ان کی موت 1746 میں ہوئی۔ چونکہ بھیما سنگھ بے اولاد تھے، اس لیے ان کے بھتیجے ہری سنگھ ان کے جانشین ہوئے۔ ہری سنگھ نے لاہور اور زمزمہ پر قبضہ کر کے بھنگیاں والی توپ اس کا نام بدل کر رکھ دیا۔ جہاں بھنگیاں دی تو یہاں تک اس کے ایک اور نام میں کمز گن کا تعلق ہے، تو یہ نام برطانوی مصنف رڈیارڈ کپلنگ کے ناول کم کی نسبت سے دیا گیا۔ یہ ناول کچھ یوں شروع ہوتا ہے۔ کم بلدیہ کے احکامات کی خلاف ورزی کرتے ہوئے پرانے عجائب گھر کے سامنے رکھی توپ زمزمہ پر بیٹھا تھا، تاہم اس کے بنانے والوں کی جانب سے دیا گیا اصلی نام زمزمہ توپ ہی ہے۔ اب آتے ہیں اس کے جنگوں میں استعمال کی جانب۔ تو احمد شاہ ابدالی نے 1761 میں پہلی بار ان توپوں کو پانی پت کی تیسری لڑائی میں مرہٹہ فوج کے خلاف استعمال کیا۔ مورخین کے مطابق اس جنگ میں 1 لاکھ سے زائد فوجی مارے گئے، جن میں سے تقریباً 40,000 کو جنگ کے بعد 2 بڑی توپوں سے ہی اڑا دیا گیا۔ یہ جنگ جیتنے کے بعد احمد شاہ ابدالی لاہور کے راستے کابل واپس چلے گئے۔ وہ دونوں توپوں کو ساتھ لے جانا چاہتے تھے، مگر ایک لے جا سکے اور وہ بھی کابل جاتے ہوئے دریائے چناب میں گر گئی۔ دوسری توپ، جسے ابھی بہت کچھ دیکھنا تھا، لاہور کے نئے صوبے دار خواجہ عبید کی دیکھ بھال میں چھوڑ دی گئی۔ مغل اقتدار کی کمزوری کے باعث جہاں پنجاب افغانی اور ایرانی حملہ آوروں کی تباہ آزمائیوں کا میدان بنا ہوا تھا، وہیں یہاں کے دیہی علاقوں میں سکھوں نے ان بیرونی حملہ آوروں کو روکنے اور لوٹ مار کے لیے مختلف جتھے بنا لیے تھے۔
جو بعد میں مضبوطی حاصل کرنے کے بعد مثل کہلائے۔ دل خالصہ کے 1716 میں قائم ہونے والے ایسے ہی ایک جتھے کا نام جتھا بھنگیاں تھا۔ مشہور ہے کہ بھنگ کی لت میں مبتلا یہ جتھا جب نشے میں چور لڑائی میں حصہ لیتا تو نڈر ہو کر بڑی جانفشانی سے لڑتا۔ اس جتھے کے بانی چھبا سنگھ یا چھجو سنگھ تھے، جو امرتسر کے نواحی گاؤں پنجوڑا کے رہنے والے تھے۔ وہ اپنے ساتھیوں کا حوصلہ گرو گوبند سنگھ کی اس بشارت سے بڑھاتے کہ انہیں ایک دن پنجاب میں راج کرنا ہے۔ اسی یقین کے تحت وہ پنجاب میں مغل حکومت کے خلاف سرگرمیوں میں حصہ لیتے۔ ہتھیار چونکہ عمومی طور پر کم تھے، اس لیے یہ جتھا گوریلا حملے ہی کرتا۔ متعدد سکھوں نے اس جتھے میں شمولیت اختیار کی۔ اب مسلح افراد نے مخبروں اور سرکاری اہلکاروں کے دیہات پر رات کے وقت حملے شروع کر دیے، جنہیں جو قیمتی سامان ہاتھ لگتا لے اڑتے۔ لینا سنگھ، گجر سنگھ اور کہنیا مثل کے صوبہ سنگھ نے احمد شاہ ابدالی کی افغان افواج کے ساتھ ایک طویل گوریلا جنگ کے بعد 16 اپریل 1765 کو لاہور پر قبضہ کیا۔ یہ سکھ دور کا آغاز کہا جا سکتا ہے۔ لاہور کے قلعے پر قبضہ ایک جرأت مندانہ کارروائی تھی۔ رات کے وقت گجر سنگھ کے آدمیوں نے ایک ہی وقت میں ہر سمت سے کالے کپڑے پہنے، بیرونی دیواریں پھلانگی اور سب کو مار ڈالا۔ اس کے بعد مرکزی دروازہ کھولا اور لینا سنگھ اور ان کے ساتھی قلعے میں داخل ہو گئے۔ تب گجر سنگھ کی فوجیں پنجاب کے زیادہ سے زیادہ علاقے پر قبضہ کرنے کے لیے روانہ ہوئیں۔ فوج میں سبھی صرف سوکھے چنے، چند کشمش کے دانے اور چھوٹی مشکیزوں میں پانی لے کر چلتے۔ انہوں نے لوگوں کو اکٹھا کر کے اعلان کیا کہ لاہور گرو کا گہوارہ ہے، کیونکہ چوتھے گرو رامداس کی پیدائش لاہور میں چونا منڈی میں ہوئی تھی۔ اپنے 30 سالہ دور میں ان تینوں حکمرانوں نے لاہور کو 3 علاقوں میں تقسیم کیا۔ لینا سنگھ نے لاہور کے قلعے اور اندرون شہر پر حکمرانی کی۔ گجر سنگھ بھنگی نے لاہور کا مشرقی حصہ شالیمار باغ تک سنبھالا، جبکہ صوبہ سنگھ نے نیاز بیگ تک مغربی حصے کا کنٹرول سنبھال لیا۔ گجر سنگھ نے ایک نیا قلعہ بنایا جس کا نام آج تک قلعہ گجر سنگھ ہے۔ صوبہ سنگھ نے اپنا قلعہ باغ زیب النساء میں بنایا۔ اب پھر آتے ہیں اپنے اصل موضوع یعنی زمزمہ توپ کی جانب۔ تو یہ توپ بھنگی سرداروں لینا سنگھ اور گجر سنگھ کے قبضے میں تھی۔ جب سکر چکیا مثل کے سردار چڑھت سنگھ، جنہوں نے لاہور میں قبضہ کرنے پر بھنگیوں کی مدد کی تھی، اسے غنیمت میں اپنا حصہ قرار دے دیا۔ چڑھت سنگھ نے اسے 2000 سپاہیوں کی مدد سے گجرانوالہ پہنچایا۔ تاہم کچھ ہی عرصے کے بعد احمد نگر کے چٹھوں نے سکر چکیا کے سردار سے یہ توپ چھین لی۔ 2 چٹھا بھائیوں احمد خان اور پیر محمد خان کے درمیان اس کے قبضے پر جھگڑا ہوا۔ لڑائی میں احمد خان کے 2 بیٹے اور پیر محمد خان کا 1 بیٹا مارا گیا۔ یوں یہ توپ جنگ میں استعمال کے ساتھ ساتھ لڑائی کی وجہ بنی۔ گجر سنگھ بھنگی، جنہوں نے پیر محمد خان کی ان کے بھائی کے خلاف مدد کی، توپ گجرات لے گئے۔ 1772 میں چٹھوں نے توپ واپس لے لی اور اسے رسول نگر منتقل کر دیا۔ دوسری جانب ہری سنگھ کے مرنے کے بعد مہمان سنگھ کو سردار منتخب کیا گیا۔ مہمان سنگھ کی وفات ہوئی تو ہری سنگھ کے بیٹے جھنڈا سنگھ اور گنڈا سنگھ سکھ رعایا کی حمایت سے مثل کے سربراہ بنے۔ جھنڈا سنگھ ہی توپ کو 1773 میں امرتسر لے گئے تھے۔ جھنڈا سنگھ جموں پر حملے میں مارے گئے۔ وہ بے اولاد تھے۔ گنڈا سنگھ نے پٹھان کوٹ پر یلغار کر دی۔ وہ حقیقت سنگھ کے ہاتھوں مارے گئے۔ تیسری پاکستان سکاؤٹ جمہوری کانفرنس، جو 24 سے 31 دسمبر 1960 کو منعقد ہوئی، اس موقع پر جو یادگاری ٹکٹ کا اجرا ہوا اس پر لاہور کے اس امتیازی نشان ہی کی تصویر تھی۔ زمزمہ توپ کو کچھ عرصے کے لیے اپنی جگہ سے ہٹا دیا گیا اور پاکستان آرمی کے ماہرین نے اسے لاہور کے موسم سے بچانے اور اس کی زندگی بڑھانے کے لیے اس کی مرمت وغیرہ شروع کر دی۔ چنانچہ بڑی مہارت سے اسے اگلی نصف صدی کے لیے محفوظ کر لیا گیا۔ اس کے علاوہ توپ کا نیا چبوترا سنگ مرمر سے بنایا گیا اور توپ دوبارہ 15 جنوری 1978 کو اپنی اصل جگہ پر واپس پہنچ گئی۔ اس توپ کا شمار ہندوستان کی بنی ہوئی بڑی بڑی توپوں میں کیا جاتا ہے، جو اپنے عروج کے زمانے میں جنگ میں فتح و کامرانی کی علامت بن چکی تھی۔ اس کے دہانے پر بنانے والے کا نام اور پشت پر فارسی میں اس کی بناوٹ کی تاریخ وغیرہ سے متعلق اشعار درج کیے گئے ہیں۔ آپ کو زمزمہ توپ کی کہانی کیسی لگی؟ کامنٹ سیکشن میں اپنی رائے سے ہمیں ضرور آگاہ کیجیے۔ اپنا بہت خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔